اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ ایگریکلچرل بزنس سسٹم۔ میں ہوں غلام حسین۔ ناظرین، آج کل گندم کی کاشت کا جو سیزن ہے وہ عروج پر ہے، تو کاشتکار گندم کو کاشت کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں گندم کا کون سا بیج استعمال کرنا چاہیے اس پر میری ایک ویڈیو آ چکی ہے کہ کون سی گندم کی کون سی ویرائٹی کاشت کرنی چاہیے، کون سی ایسی ویرائٹی ہے جس سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے، اور کون سی ایسی ویرائٹی ہے جو بیماریوں اور کونگی اور رسٹ کے خلاف قوت مدافعت زیادہ رکھتی ہے۔ یعنی ہمیں گندم کی کون سی ایسی قسم کاشت کرنی چاہیے جو پیداوار بھی زیادہ دے اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی اس میں زیادہ ہو، اور کون سی ایسی اقسام ہیں جو اب اپنی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کھو چکی ہیں اور زیادہ پیداوار دینے کی صلاحیت بھی کھو گئی ہیں۔ تو اس کے لیے میری پہلی ویڈیو دیکھیے گا جو گندم کی ویرائٹیز پر دی گئی ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے، یہ ایک سلسلہ ہے، 2 سے 3 ویڈیوز اس پر آئیں گی کہ گندم کو کون سی کھادیں دینی چاہیے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ گندم کو کھاد کیوں دی جاتی ہے اور کھاد میں ہوتا کیا ہے۔ ناظرین، گندم میں وہ خوراکی اجزاء ہوتے ہیں جو پودے کی گروتھ، پودے کی نشو و نما، پودے کی بڑھوتری میں اضافہ کرتے ہیں اور پودے سے پیدا ہونے والی پیداوار میں بھی وہ اضافہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ خوراکی اجزاء ہم دیتے کیوں ہیں؟ ناظرین، اگر غور کریں تو یہ جو زمین ہے، زمین سے ہم کافی عرصے سے مختلف اجناس، پھل، سبزیاں، مختلف چیزیں لیتے آ رہے ہیں، لیکن زمین کو ہم دیتے کچھ نہیں ہیں جی۔ تو بار کب سے لے رہے ہیں؟ تو خیال کیا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے یا اس کے بعد سے ہم اس میں سے خوراک نکالتے آ رہے ہیں، لیکن زمین کو ہم دیتے کچھ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم زمین سے بار فصلیں لے رہے ہیں تو اس میں جو گندم کے خوراکی اجزاء ہوتے ہیں ان میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو ان خوراکی اجزاء کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم گندم کو مختلف کھادیں دیتے ہیں۔ تو ناظرین، کھادیں کب دینی چاہیے؟ تو یہ جو ہمارے علاقے ڈسٹرکٹ بھکر کی میں بات کر رہا ہوں، اوورآل پورے پنجاب کی اکثریت کاشتکاروں کی زمین کا تجزیہ نہیں کرواتے۔ زمین کا تجزیہ کرانا چاہیے۔ ہر ضلع میں ایک زمین کا تجزیہ کرنے کی لیبارٹری ہے جہاں پر زمین کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ہر ڈسٹرکٹ میں یہ موجود ہے، گورنمنٹ کی طرف سے یہ کاشتکاروں کو یہ سہولت میسر ہے، لیکن کاشتکار اپنی زمین کا کبھی بھی وہاں جا کر تجزیہ نہیں کرواتے۔ ناظرین، کوئی بھی کھاد دینے سے پہلے میری آپ سے اپیل ہے کہ زمین کا ہر حال میں تجزیہ کروائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی زمین میں کون سے خوراکی اجزاء کی کمی ہے، آپ کی زمین تیزابی ہے، آپ کی زمین اساسی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ زمین کا تجزیہ نہ کریں اور آپ کی زمین تیزابی ہو، اساسی ہو، اور اس میں آپ مزید ایسی کھادیں دیں جو اساسی ہوں۔ تو کھادیں تو آپ دیں گے لیکن پیداوار میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میری آپ کو یہ تجویز ہے، آپ کو مشورہ ہے کہ ہر حال میں زمین کا سال میں ایک بار تجزیہ لازمی کروایا کریں، کیونکہ اس سے ہمیں زمین کے خوراکی اجزاء کی کمی کا پتہ چلتا ہے اور زمین کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری زمین اساسی ہے یا تیزابی ہے، اس کو ہم نے تیزابی کھادیں دینی ہے یا اساسی کھادیں دینی ہے، اور کون سے اجزاء دینے ہیں، کتنی مقدار میں دینے ہیں، کب اور کیسے دینے ہیں۔ تو یہ سب کچھ زمین کے تجزیہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن بدقسمتی کہ ہم عرصہ دراز سے کاشتکاری کرتے آ رہے ہیں لیکن زمین کا تجزیہ نہیں کرواتے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ آپ لوگوں کو ٹیسٹ نہیں کر دیتا ہے، آپ جا کر ٹیسٹ کروا کے آتے ہیں، پھر ٹیسٹ کی رپورٹ کو ڈاکٹر دیکھ کر
پھر جو ہے اپنی وہ کوئی نہ کوئی میڈیسن یعنی دوائی تجویز کرتا ہے۔ تو ناظرین یہ زمین بھی اسی طرح بیمار ہوتی ہے، اس کو بھی بیماریاں لگتی ہیں، لیکن ہم اس کا کوئی تجزیہ کوئی ٹیسٹ نہیں کرواتے۔ تو جب تجزیہ نہیں کرواتے تو ہمارے سامنے وہ نقص وہ کمی بھی ہمارے سامنے نہیں آتی، جس کی وجہ سے جب ہم فصلیں بوتے ہیں تو باوجود کھادوں کی بے تحاشا مقدار دینے کی ہمیں وہ پیداوار حاصل نہیں ہوتی۔ تو زمین کا تجزیہ کروائیں اور وہی کھاد دیں، اسی قسم کی کھاد دیں، وہی خوراک دیں جو زمین کو چاہیے ہے۔ تو ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زمین اس کو گندم کو کھاد کیوں دیتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ زمین سے بار بار فصلیں لینے سے زمین میں کچھ خوراکی اجزاء کی کمی ہو جاتی ہے، تو ان خوراکی اجزاء کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم زمین کو کھادیں دیتے ہیں۔ تو اسپیسیفک گندم کی بات کر لیتے ہیں کہ گندم کو کون کون سے کھادوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھادوں میں جانے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گندم کو کون سے خوراکی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے اور کتنی ضرورت ہوتی ہے اور کیوں ضرورت ہوتی ہے، اور یہ خوراکی اجزاء گندم میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں، جو سب سے زیادہ گندم کو ضرورت ہوتی ہے وہ نائٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ نائٹروجن ہم پودے کو کیوں دیتے ہیں، کس مقصد کے لیے دیتے ہیں۔ تو پیارے کاشتکار بھائیوں، یہ جو نائٹروجن ہوتی ہے یہ پودے کے اندر جو اس کا سبز رنگ ہوتا ہے، جس کو ہم کلوروفل کہتے ہیں، جو پودے کی اصل خوراک ہوتی ہے، اس میں یہ اضافہ کرتی ہے، پودے کے قد کو بڑھاتی ہے، پودے کی شاخوں کو بڑھاتی ہے، پودے کے پتوں کو بڑھاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پودا جو بھی خوراک تیار کرتا ہے وہ پتوں میں اور پودے کے کچھ پارٹس میں ذخیرہ کرتا ہے۔ یہی خوراک پھر جب دانہ بنتا ہے تو وہ دانہ اس خوراک کو استعمال کرتا ہے۔ تو نائٹروجن ہم اس لیے دیتے ہیں کہ پودے کا سبز رنگ ہو اور پودا اپنی زیادہ سے زیادہ خوراک تیار کر سکے، اور وہ خوراک پودا اپنے مختلف حصوں میں ذخیرہ کر لے، اور جب دانہ بننے کا سٹا بننے کا وقت ہو تو وہی خوراک دانہ بننے میں استعمال ہوگی۔ تو جتنی زیادہ خوراک ہوگی پودے میں سٹور ہوگی اتنی ہی دانے کو میسر ہوگی اور اتنا زیادہ دانہ آپ کا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ شاخوں کی تعداد کو بڑھاتی ہے، تو جتنی زیادہ شاخیں ہوں گی اتنے سٹے ہوں گے، جتنے سٹے ہوں گے اتنے زیادہ دانے ہوں گے، اتنی زیادہ پیداوار ہوگی۔ تیسری بات کہ پودے کے قد میں اضافہ کرتی ہے۔ تو قد میں اضافہ ہوتا ہے تو کلوروفل بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مشہور ہے یہ کہ جتنا زیادہ قد اتنا زیادہ سٹا۔ تو جتنا زیادہ یہ نائٹروجن جو ہوتی ہے پودے کے قد میں اضافہ کرتی ہے، اور جتنا کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اینڈ پر جا کر دانے زیادہ بنتے ہیں اور ہمیں پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ تو نائٹروجن اس لیے پودے کو دی جاتی ہے۔ دوسرا جو عنصر ہے وہ ہے جی فاسفورس۔ نائٹروجن کے پاس جو پودے کو چاہیے ہوتا ہے وہ فاسفورس۔ تو دیکھ لیتے ہیں فاسفورس کیا کرتی ہے۔ ناظرین یہ جو فاسفورس ہوتی ہے پودے کی جڑوں کی لمبائی میں اضافہ کرتی ہے۔ تو جتنی زیادہ جڑیں لمبی ہوں گی وہ ارد گرد سے زیادہ خوراک لیں گی، زیادہ پانی لیں گی، زیادہ نمکیات لیں گی، اور یہ زیادہ چیزیں لینے کی وجہ سے پودا بڑا ہوگا، اس کی نشو و نما بہتر ہوگی، پودا صحت مند ہوگا، اور پودے کی صحت مند ہونے کا ایٹ دی اینڈ جو رزلٹ نکلتا ہے وہ پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو فاسفورس ہوتی ہے یہ دانوں کے بننے میں بھی اس کا اہم کردار ہے۔ تو فاسفورس اگر مناسب مقدار میں استعمال کریں گے تو جڑیں بھی مضبوط ہوں گی، جڑیں مضبوط ہوں گی تو پودا زمین میں مضبوطی سے جڑا رہے گا، گرے گا نہیں، ہوا سے ہل کر کمزور نہیں ہوگا، اور دوسرا دانے موٹے ہوں گے، دانے زیادہ ہوں گے تو پیداوار زیادہ ہوگی۔ تو فاسفورس کا یہ کردار ہے۔ تیسری جو اہم شے ہے وہ ہے جناب پوٹاش، جس کو ایس او پی کہتے ہیں۔ ناظرین ایک ایس او پی ہوتی ہے اور ایک ایم او پی ہوتی ہے۔ تو گندم کو ایس او پی دینا اس کی پیداوار میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یا خصوصاً پنجاب میں اکثر کاشتکار پوٹاش کم دیتے ہیں۔ بھکر میں تو پوٹاش دینے کا بہت ہی کم رواج ہے، اور ایسی زمین
اب پانی کا جو ہم سیراب جو پانی لگاتے ہیں زمینوں کو، یا تو وہ ٹیوب ویل کا پانی ہوتا ہے یا پھر نہر کا پانی ہوتا ہے۔ نہر کے پانی میں تو ایس او پی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جہاں پر بارانی علاقہ ہے جیسا کہ منکیرا ہو گیا، خوشاب ہو گیا، ڈسٹرکٹ بھکر سارا ہو گیا، لیا ہو گیا، یہ جو اضلاع ہیں ان میں زیادہ تر ایریا نہری کم ہے اور ٹیوب ویل سے زیادہ سیراب کیا جاتا ہے۔ تو جہاں پر ٹیوب ویل کا پانی استعمال ہوتا ہے وہاں پر پوٹاش لازمی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ ٹیوب ویل کے پانی میں نمکیات نہیں ہوتے۔ نہر کا تو جو پانی آتا ہے وہ پہاڑوں سے آتا ہے، پتھروں سے لگ کر اس میں بہت سے منرل ہوتے ہیں، پوٹاش ہوتی ہے، نمکیات ہوتے ہیں، وہ قدرتی طور پر وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہوتا ہے ٹیوب ویل کا پانی، یہ اس کو ہم خشک پانی کہتے ہیں، اس میں کوئی نمکیات یعنی منرل معدنیات یہ چیزیں نہیں ہوتی، تو وہ ہمیں دینی پڑتی ہیں۔ تو جو لوگ ٹیوب ویل سے پانی کو زمین کو سیراب کرتے ہیں وہ لازمی طور پر پوٹاش دے۔ تو اب ہم پوٹاش کیوں دیتے ہیں؟ ایک تو پوٹاش میں ہوتا ہے سلفر ہوتا ہے، تو پودے کو سلفر بھی چاہیے ہوتا ہے۔ دوسرا یہ نمکیات پورا کرتا ہے۔ تیسرا یہ جو سلفر ہوتا ہے یہ دانہ بننے کے عمل کو تیز کرتا ہے، دانہ موٹا ہوتا ہے اور دانہ چمکیلا چمکدار ہوتا ہے۔ تو سلفر دینے سے ایک تو پودے کی بڑھوتری، پوٹاش دینے سے پودے کی بڑھوتری تیزی سے ہوتی ہے، دوسرا دانہ موٹا ہوتا ہے، دانہ چمکیلا ہوتا ہے، تو وہ پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے اور آپ کو اس کا ریٹ بھی اچھا ملتا ہے۔ ایک دو اور چیزیں ہیں، ایک ہے جی بوران اور ایک ہے جی زنک۔ تو پاکستان کی زمینوں میں بوران اور زنک کی کمی 40 سے لے کر 50% تک ہے۔ تو اس لیے ہمیں پودے کو، گندم کو زنک بھی دینی چاہیے اور پوٹاش بھی دینی چاہیے، اور اس کے علاوہ بوران بھی دینی چاہیے۔ تو یہ میری 2-3 ویڈیو آئیں گی، ان میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کتنی دینی ہے۔ 2-3 ویڈیوز اور آئیں گی، ان کو بھی دیکھیے گا کہ کب دینی ہے، کیسے دینی ہے، کتنی مقدار میں دینی ہے۔ یہ آگے 2-3 ویڈیوز اس پر آئیں گی، میری ان ویڈیوز کو بھی دیکھیے گا۔ تو زنک بھی دینی چاہیے اور بوران بھی دینی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ میں ایک بات کر لوں کہ یہ جو بوران ہے وہ آپ نے بیسل ڈوز یعنی ڈی اے پی کے ساتھ ملا کر دینی ہے۔ زنک کو کبھی بھی ڈی اے پی یا پوٹاش کے ساتھ یا فاسفورس کے ساتھ ملا کر نہیں دے سکتے۔ پوٹاش کے ساتھ ملا سکتے ہیں، لیکن یہ جو فاسفورس ہوتا ہے، فاسفورس کے ساتھ زنک ریئیکشن کرتی ہے اور فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے بوران تو سہاگا یعنی پہلے جو زمین کی تیاری میں جو 2-3 ہل آپ چلاتے ہیں اور سہاگا دیتے ہیں، سہاگا سے پہلے آپ بوران دے دیں، لیکن یہ جو زنک ہوتی ہے یہ آپ نے زمین کے اندر نہیں دینی، اس کو پہلے پانی میں سونا یوریا یا کے ساتھ یا جو بھی آپ اس یوریا استعمال کر رہے ہیں نائٹروجن، اس کے ساتھ ملا کر اس کو فلڈ کرنا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا جی۔ اب یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، یہ اگر چیزیں آپ مہیا کریں گے تو آپ کو گندم کی انشاءاللہ بہترین پیداوار حاصل ہوگی۔ ناظرین آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گندم کی کتنی پیداوار لینے سے ہمیں کتنا منافع حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر ہمیں 1 ایکڑ سے گندم کی 30 من پیداوار حاصل ہوتی ہے، یعنی 12 بوری گندم حاصل ہوتی ہے، تو کاشتکار نقصان میں ہوتا ہے، یعنی کاشتکار کی جیب سے پیسے چلے جاتے ہیں، جو آمد ہوتی ہے وہ اخراجات سے کم ہوتی ہے۔ اگر 40 من فی ایکڑ پیداوار حاصل ہو، یعنی 16 بوری پیداوار حاصل ہو، تو میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے 1 روپیہ لگایا ہے تو آپ کو 1.5 روپیہ حاصل ہوگا، یعنی 1 روپیہ لگانے سے 50 پیسے آپ کو پرافٹ حاصل ہوگا۔ اگر آپ گندم کی 50 من پیداوار 1 ایکڑ سے لیتے ہیں، یعنی 20 بوری 1 ایکڑ سے لیتے ہیں، تو 1 روپے لگانے سے آپ کو 2 روپے کی پیداوار حاصل ہوگی، یعنی 1 روپے پہ 1 روپیہ پرافٹ حاصل ہوگا۔ تو اگر 20 بوری فی ایکڑ پیداوار آتی ہے تب آپ منافع میں رہتے ہیں۔ تو ناظرین کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں
10 बोरी, 12 बोरी, 14 बोरी, हद 16 बोरी पर जाकर 16 बोरी भी बहुत अच्छी पैदावार समझी जाती है, वरना 10 से 12 बोरी फी एकड़ पैदावार हासिल हो रही है। ये जो बारानी इलाके जहाँ पर ट्यूबवेल से काश्त है वहाँ पर तो कुछ जो गंदम है कुछ इलाकों में 8 बोरी फी एकड़ भी हासिल हुई है। तो उसकी सबसे मेन वजह भी यही है कि हम जो गंदम है उसको खुराकी अज़ा एक तो पूरी मकदार में नहीं देती, दूसरा हमें उन खुराकी अज़ा के देने का तरीक़ाकार सही नहीं आता, टाइमिंग का कोई पता नहीं है, और इसके अलावा हमें ज़मीन के तज्ज़िये का कोई पता नहीं है कि ज़मीन को हमने कितनी मकदार में वो देनी है और कौन से खुराकी अज़ा की कमी है और कौन जिसे देने चाहिए और कौन से नहीं देने चाहिए। और दूसरी, ना यहाँ पर बोरान देने का रिवाज है, ना जिंक देने का रिवाज है, ना पोटाश देने का रिवाज है, सिर्फ डीएपी और यूरिया डाल देते हैं और बस ठीक है जी, बस सही है जी, हमने पूरी कर ली। तो भाइयों, इनसे कभी भी आप मतलूबा मकासद, मतलूबा पैदावार डीएपी और यूरिया से हासिल नहीं कर सकते। इनका किरदार ज़रूर है, लेकिन और चीज़ें भी हैं जो पैदावार में इजाफा करती हैं, तो उनको भी देना चाहिए। तो अब आगे थोड़ी सी बात को मैं बढ़ाता हूँ। तो ज़मीनों को मैं अच्छी ज़मीन की बात नहीं करता, दरमियानी ज़मीन और कमज़ोर ज़मीन की बात कर लेता हूँ कि पहले दरमियानी ज़मीन की बात कर लेते हैं कि दरमियानी ज़मीन को नाइट्रोजन कितनी चाहिए, फास्फोरस कितनी चाहिए और पोटाश कितनी चाहिए। तो दरमियानी ज़मीन को नाइट्रोजन चाहिए होती है 40 किलो, फास्फोरस 35 किलो और पोटाश 25 किलो। नाइट्रोजन 40 किलो, पोटाश 25 किलो और फास्फोरस 35 किलो। नाज़रीन, ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मिकदार है, अब ये भी तो सवाल पैदा होता है कि कितनी बोरी से ये हमें हासिल होगी। तो इस नाइट्रोजन 40 किलो हासिल करने के लिए आपको कम अज़ कम 2 बोरी यूरिया डालनी पड़ेगी, और फास्फोरस की मतलूबा मकदार हासिल करने के लिए टीएसपी यानी ट्रिपल फास्फेट की 1.5 बोरी चाहिए होती है, और पोटाश यानी एसओपी की 1 बोरी चाहिए होती है। नाज़रीन, जहाँ पर ये काश्त होती है ना, ट्यूबवेल से सैराब किया जाता है ज़मीन को, वहाँ पर डीए की बजाय ये जो एसएसपी और टीएसपी है यानी सिंगल सुपर फास्फेट और ट्रिपल सुपर फास्फेट, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, क्योंकि इनमें जिप्सम मौजूद होती है। और ये जो थल की ज़मीनें हैं इनको जिप्सम भी ज़रूरी होता है। अगर आप डीएपी दे रहे हैं तो आप जिप्सम भी दें। जिप्सम कोई इतनी महंगी नहीं होती, बड़ी सस्ती 2-3 रुपए किलो में ये मिल जाती है मार्केट से। ये लेकर ये अगर आप डीएपी वगैरह दे रहे हैं तो वहाँ उसके साथ टीएसपी और एसएसपी नहीं दे रहे तो जिप्सम भी दें, तो वो उससे भी आपको ज़्यादा पैदावार हासिल होगी। ये थी जनाब दरमियानी ज़मीन की बात। अब आते हैं हम कमज़ोर ज़मीन। तो कमज़ोर ज़मीन के लिए नाइट्रोजन चाहिए 64 किलो, फास्फोरस भी चाहिए 64 किलो और एसओपी चाहिए आपको 25 किलो। तो इन नाइट्रोजन 64 किलो, फास्फोरस 64 किलो, एसओपी हो गई अपनी 25 किलो। ये पैदावार हासिल करने, ये मकदार हासिल करने के लिए 2 बोरी यूरिया, 2 बोरी डीएपी और 1 बोरी एसओपी से हासिल होती है। तो ये है कमज़ोर ज़मीन के लिए। तो इसके अलावा आपको जिंक सल्फेट, चाहे कमज़ोर ज़मीन है चाहे अच्छी ज़मीन है, जिंक सल्फेट भी 10 किलोग्राम और बोरान भी 10 किलोग्राम आपको देनी चाहिए। नाज़रीन, 1 एकड़ आपकी ज़मीन अगर अच्छी है, पक्के वट की ज़मीन है, भारी मेरा ज़मीन है, जिसको रत्ती ज़मीन कहते हैं, वो है जो पानी को बहुत ज़्यादा देर तक ठहरता है, उस ज़मीन से आप 80 मन पैदावार भी ले सकते हैं 1 एकड़ से। 80 मन पैदावार अच्छी ज़मीन से लेने के लिए नाइट्रोजन चाहिए 80 किलो, फास्फोरस चाहिए 32 किलो और पोटाश चाहिए आपको तकरीबन 90 किलो। 90 किलो पोटाश।
تو اس سے آپ جو آپ کی اچھی زمین ہے اسے 80 من فی ایکڑ پیداوار بھی لے سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اب یہ اس میں جو بات کی گئی ہے نائٹروجن 80 کلو، فاسفورس مثلا اتنے کلو، اور نائٹروجن اور پوٹاش اتنے کلو، تو اگلی جو میری ویڈیو آئے گی اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈی اے پی کی ایک بوری سے آپ کو کتنے کلو سلفر حاصل ہوتی ہے، یوریا کی ایک بوری سے کتنے کلو گرام نائٹروجن حاصل ہوتی ہے، اور ایس ایس پی سے آپ کو کتنے کلو گرام فاسفورس حاصل ہوتی ہے، ٹی ایس پی سے آپ کو کتنے کلو گرام فاسفورس حاصل ہوتی ہے، اور پوٹاش کی ایک بوری سے آپ کو کتنے کلو پوٹاش حاصل ہوتی ہے۔ یہ میری اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ اگلی ویڈیو میں زمین کو میں کھادوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک ویڈیو دوں گا کہ آپ نے اگر ٹی ایس پی استعمال کرنی ہے تو ٹی ایس پی کتنی ہو اور یوریا کتنا ہو، ایس ایس پی استعمال کر رہے ہیں تو ایس ایس پی کتنی ہو، یوریا کتنا ہو، ڈی اے پی استعمال کر رہے ہیں تو اس میں ڈی اے پی کتنی بوری ہو اور یوریا کتنا ہو، اور کتنی آپ نے زنک سلفیٹ ڈالنی ہے، کتنی آپ نے بوران ڈالنی ہے، اور کون سی چیزیں ڈالنی ہیں۔ یہ میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ یہ تھی ناظرین میری کھادوں پر پہلی ویڈیو۔ 2 سے 3 ویڈیوز آئیں گی، تو میری ویڈیوز کو لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین آپ میری ویڈیو کو دیکھتے تو ہیں، تو جو بھی میری ویڈیو دیکھا کریں آپ مہربانی کیا کریں، لائک کا بٹن ضرور دبایا کریں، میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، ورنہ ویڈیو آپ دیکھتے تو ہیں لیکن لائک نہیں کرتے۔ تو لائک کریں گے تو مجھے فائدہ ہوگا، میری ویڈیوز کو فائدہ ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لازمی مختلف گروپس میں شیئر کیجیے گا۔ میرے چینل ایگریکلچرل بزنس سسٹم کو خود بھی سبسکرائب کریں، اور دوستوں کو بھی مشورہ دے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے، میری حوصلہ افزائی کرے۔ میں نیا ہوں، انشاءاللہ باقی جو ویڈیوز میں خامیاں ہوتی ہیں وہ بھی لازمی بتایا کرے۔ اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔